बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने पहले सेशंस में इंडिया पाकिस्तान वाटर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ा और उसकी सिग्निफिकेंस, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट दो CSS क्वेश्चंस व्हिच अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन रिलेटेड टू पाकिस्तान इंडिया rivalry and water conflict. Let's talk about Indian threat to withdraw from IWT, Indus Water Treaty. In the wake of some militant attacks in Kashmir, India threatened Pakistan to withdraw from IWT, Indus Water Treaty. And Moody's domestic policy and the foreign policy pivoted upon Hindu nationalism that has also threatened many a time that it might use water as a weapon against Pakistan. And it has also threatened Pakistan to withdraw from IWT, Indus Water Treaty. There has been since 1960 a hue and cry in the Indian hawkish bureaucracy, and that has been propagated all across India through media, that whatever happened in 1960, that was injustice to the Indians, because why is India giving the water on those three western rivers given to Pakistan under this treaty? And they are calling for more dams and water usage from those rivers given to Pakistan, as India is also a water starved country. So that is a very, very threatening situation, that Modi Sarkar or Hindu nationalist government that is using water as a policy weapon against Pakistan. So does this question feature in the CSS? Let's see how much there are chances for India to withdraw from IWT, because withdrawing from Indus Water Treaty is not an easier thing for Pakistan to swallow. It means India will block all the rivers coming into Pakistan. It means that India will threaten directly Pakistan of depriving it of any river. So it indirectly means death to Pakistan. So let's see if it is possible, or what are the significances of this action if it does take place. First of all, it is a provision of Indus Water Treaty that no country or neither of the parties could withdraw unilaterally. This was a bilateral agreement, and bilateral all the decisions would be taken. That is why it is provided in this IWT that no one party could take unilateral decisions. But nobody can anybody can guess from the recent actions of India. India is taking unilateral actions and many other things, such as India has tried to revoke that autonomous status from their own constitutions of Kashmir, and trying to change the status of line of control which was given in Shimla agreement, that neither of the countries could change it unilaterally, but India did it unilaterally. But so it is a fear that this Hindu nationalist and Hindu extremist Sarkar could do anything unilaterally, because it thinks India as a bigger country and snub Pakistan in any case. So this is a provision of IWT. However, let's see, and World Bank is a guarantor to it. World Bank means United Nations is a guarantor of it. India cannot do it so easily. If India does it, India can lose international credibility of as India could respect the international pacts and the bilateral pacts. So the other countries would also fear in future of going into bilateral or international agreements with India. And China could exploit it very well. There is no regional mechanism of water sharing between India and China, such as India and Pakistan has had this mechanism since 1960, that is in form of 1960 Indus Water Treaty.
China could exploit more in the rivers originating from Tibet or from China, and they are flowing down into Indian River, many tributaries to Indus, to Ganga River, and then Brahmaputra that originates from Chinese territory. China is building so many dams, being an upper riparian state, building so many dams there on those rivers, then divulging into India. So China can fast track its these water management reservoirs if India withdraws from its water sharing formula with Pakistan, and that China will never go into such kind of a pact which India desires to sign with China. So this is an implication on the region as well. India will lose credibility. China's threat is also there, and then there is also a threat that China will counter with this policy if India takes a decision to make war on Pakistan, make a water war on Pakistan, or make water terrorism on Pakistan, as China threatened diplomatically to, I mean, at a time when India tried to block Pakistan's water a few years back, 2 to 3 years, a couple of years back, when Modi Sarkar threatened Pakistan. So at that time, China stopped the flow of water of Brahmaputra for some days. That was an indication to India, don't step forward or don't cross the line and scrap IWT unilaterally. So there is also China's threat. Desperation may grow in Pakistan. See, if it is scrapped unilaterally, then Pakistani policymakers and Pakistani society may go desperate, and this crazy kind of thinking can develop in Pakistan's policymakers. Why dying alone? Because no water means you are dying. And why dying alone? Why not dying with India? Why not causing the same death blow on India, and it can spark a war, and that war can turn into a nuclear war, in that perception that Pakistan, I mean, dying slowly, dying quickly is better than dying slowly. Now we'll talk about water crisis in general. We can blame very easily India or the adversary for doing all the harms to Pakistan, but there are so many reasons to blame ourselves, to do soul searching, because being nation, we have not been ready for this water crisis which is looming large over our heads. Our leaders have not concentrated on water management. There has been so much poor governance in water management. What has been such a lukewarm to this water crisis which would come in future, we could experience from it that this is only 2018 when Pakistan could make a water national policy. This is the reason we can say that we have not concentrated on such a crucial commodity. Without water, or without the continuous flow of water, without essential drinking, food and environmental security could not be ensured. So water is such a precious commodity. Instead of blaming others, we should do soul searching first, because most of the water woes that owes to our poor leadership, in the successive governments. Look at water crisis in Pakistan. What are the reasons for that water crisis? We see that population has grown multifold since 1947. And with population growth, rise in demand and supply gap. And another one is scanty rainfall. Pakistan is a dry and hot country
where we experience scanty rainfall. There are two major seasons of rainfall. One is westerly winds. They bring winter rainfall from December to March, and there are rainfalls from monsoon. Monsoon is the bigger source of rainfall, and that comes from June to August. In between, most of Pakistan remains drier. But if we talk about Balochistan, this does not lie in the way of monsoon rainfall or monsoon winds. Most of Pakistan's country, or the area which is occupied by Balochistan, that is not drained by monsoon. Then most of the Sindh area, that is not covered by monsoon. So we can say that most of Pakistan is a dry region, the hot region. So Pakistan receives scanty rainfall. Thus our agriculture mostly depends upon irrigation. So for that scanty rainfall, I mean, if that rainfall even comes, and it has to be stored, so we have failed to store this rainfall, which is a very, very precious water coming during monsoon. Monsoon's water most of the time brings flood in Pakistan and erodes the upper soil layer, and that water is wasted, either goes into the gutters and drains, and once it is contaminated, it is wasted, and then or maybe it goes wasted into Arabian Sea. So we do not have made so much reservoirs to store that precious water. That is why we waste that water. Okay, now let's talk about Indus Water Treaty. That is another reason for the loss of three major rivers which once used to come into Pakistan from India before 1947. We have lost them because of our own weakness. Then climate change has disrupted the whole system of rainfalls, not only in Pakistan but the whole region. So this climate change is also bringing unpredictable rainfall, which is very damaging for the agriculture. Then poor water management, that is the most important thing we need to remember, because that is the policy flaw and leadership flaw in Pakistan, and that goes that goes a way long. Poor water management, lack of reservoirs. We could not build reservoirs. Most of the reservoirs were built during Ayub Khan, and just a few more afterwards, smaller dams, but we could not make much of the reservoirs. So wastage of water, I mean, because of not having that storage capacity, so most of the water goes wasted into Arabian Sea. That is what India claims most of the times in international platforms, that Pakistan is losing or wasting most of the water into Indian Ocean. Then why shouldn't the poor of India could use that water, that precious commodity, and the world pays heed to Indian cries. Okay, then absence of political will, that is also the lack of leadership crisis in Pakistan since Bhutto's hanging. We have been experiencing that leadership which could command trust of the people, which could make far-sighted policies or reforms. Then ill-planned town development during the last decade or even previous decade. That ill-planned town development also contributes a lot to that water woes. I mean, why ill-planned town planning? I could remember some of the instances that when the British made the towns, they used to make the parks, and they did not make everything paved, everything cemented. वो कुछ एरियाज जो होते थे वो खाली भी छोड़ देते थे, डूंगी ग्राउंड्स बनाते थे. I mean the grounds like depressions. They used to build in different corners of the city, which were used as the basins. और हमेशा रोड के साइड्स के ऊपर कच्चा बनाते थे और वहाँ पे प्लांटेशंस होती थी. ये पाकिस्तान में भी होता है, दैट ऑल्सो हैपन इन पाकिस्तान. और फिर दरमियान में भी प्लांटेशंस और कच्चा होता था. बट
with capitalists coming into the government, such as we see that industrialists such as Nawaz Sharif family and all of those, they were industrialists, they came in governments, اور ان کی جو ٹاؤن پلاننگ تھی ساری کانکریٹ, کہیں پر بھی کوئی کچا ڈونگی گراؤنڈ, پارکس, یہ چیزیں ہم نے بہت مس کیں. زیادہ تر کار ڈریون اور کار اورینٹڈ روڈز بنائے گئے جو سیمنٹڈ ہوتے تھے, گرینری غائب ہو گئی. ہوتا یہ تھا کہ جب رین فال ہوتی تھی تو ان ڈونگی گراؤنڈس میں رین چلی جاتی تھی اور پھر واٹر وڈ سیپ ڈاؤن ریپلینشنگ دی واٹر ایکویفرس, اور اسی طریقے سے روڈ پہ بارش ہوتی تھی تو وہ ڈرین ہو جاتی تھی کچے علاقے کے اندر, اور اس طریقے سے اور پارکس بھر جاتے تھے پانی کے ساتھ اور آہستہ آہستہ وہ ڈرین ہوتے سیپ کرتے تھے. یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی جب یہ ٹاؤن پلاننگ جو ہے ہماری زیادہ تر سیمنٹڈ اور پیوڈ روڈس ہونی شروع ہو گئیں صرف پرائیویٹ کارس کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے. تو جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایل پلان ٹاؤن ڈیولپمنٹ سے بھی جو واٹر سب سوئل واٹر ایکویفرس کین ناٹ ریپلینش ناؤ آن اینڈ آف. جیسے ہم سرگودا کے پانی کی بات کرتے ہیں, سرگودا کا پانی کیوں اتنا کڑوا ہو گیا؟ موسٹ آف دی ایکسپرٹس سے that is because the rain water, which is a sweet water that cannot seep properly down the aquifer, replenishing it again, وہ اس کی یہ اور اس کی جو لیئر اوپر جو میٹھے پانی کی بنتی ہے وہ ختم ہو گئی. That is one opinion about the of experts. آگے دیکھتے ہیں horizontal development instead of vertical town planning. ہاریزنٹل اس طریقے سے بچھا دی, کالونیز بنا دی, بہت سارے ٹاؤنس بنا دیے اور بہت ساری ایگریکلچر لینڈ اور پارکس کو ختم کر دیا جہاں پہ پانی سیپ کرتا تھا, بلکہ ورٹیکل ڈیولپمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے یہاں پر. تو پولیوشن اینڈ کنٹامنیشن دیٹ از another one. اگر پانی میٹھا پانی ہے, بارش کا پانی ہے اور اٹ ڈرینز انٹو دی نالاز اور into the drains or into the gutters, that goes wasted because it is now contaminated, it's polluted. Once the effluents from the factory, they also mix up with the fresh water aquifers, that also goes wasted, that also becomes contaminated and not usable for the people. تو اس طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ that is also reason for the water crisis in the country. جو fresh water ہے it's becoming depleted day by day. آگے ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ پاکستان's water is underpriced. صحیح طریقے سے پرائس میکنزم نہیں ہے. There is a need of price reforms in Pakistan. In these reforms, most important one is the true price of this precious commodity. In the whole world, the people pay more for this water. جو آبیانہ ہم پانی پر ایکڑ کے حساب سے پانی کے یوزز کا جو بل چارج کرتے ہیں, جس کو آبیانہ کہتے ہیں ایگریکلچرسٹ سے, وہ اتنا کم ہے کہ ایگریکلچرسٹ کو یہ انیشیٹو نہیں ہوتا, یہ انسینٹو نہیں ہوتا کہ ہم واٹر ڈرپنگ سسٹم استعمال کر لیں یا سپرنکلر استعمال کر لیں, جس سے جوڈیشسلی واٹر سارا ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے سارے ایریا میں, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آبیانہ اتنا کم ہے کہ یہی پانی ہم استعمال کریں گے, اور اس کو استعمال کرنا جو نہری پانی کو استعمال کرنا ہوتا ہے موسٹلی اٹ گوز ویسٹڈ. پاکستان کے پاس جتنے بھی فریش واٹر اویلیبل ہے, آلموسٹ ایک میں کالم پڑھ رہا تھا اس میں 154 ملین ایکڑ فیٹ اس نے بتایا تھا کہ دیٹ از دی فریش واٹر اویلیبل ٹو پاکستان. اور آف دس اویلیبل فریش واٹر ٹو پاکستان ایگریکلچر جو ہے وہ 90 to 95% لے جاتا ہے. 154 is available to Pakistan, but Pakistan uses only 114 million acre. صرف 114 ملین ایکڑ پاکستان استعمال کرتا ہے, پاکستانیز استعمال کرتے ہیں, باقی بہت سارا ہمارے پاس بچ جاتا ہے. ایک جگہ پہ لکھا تھا صرف 104 ملین ایکڑ ہم استعمال کرتے ہیں, 104 ملین ایکڑ. اور اس 104 ملین ایکڑ میں بھی جو پاکستانیز یوز کرتے ہیں وہ صرف 14 ملین ایکڑ فیٹ ہے, MSC ملین ایکڑ فیٹ, MF. اور اگر
باقی 90% سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے 90 ملین ایکڑ یا 94 ملین ایکڑ فیٹ جو ہے ایگریکلچر استعمال کرتا ہے. وہ جو ایگریکلچر کو ہم پانی دیتے ہیں وہ زیادہ تر 50% ہمارا ویسٹ ہو جاتا ہے. ہمارا زمیندار ایک ٹکا مارتا ہے ایک ریزروور سے, کینال سے, ادھر سے پانی نکالتا ہے, اپنے کھیت کو دیتا ہے, باقی بیچ میں ضائع چلا جاتا ہے. نالا آتا ہے, اس کو ڈکا لگاتے ہیں, پانی دیتے ہیں, اور ان ایون ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے پانی, سارے کا سارا پانی ویسٹ ہو جاتا ہے. اگر صرف یہی اور بہت سارا پانی, ہماری فلڈ اریگیشن ہے, رائس کلٹیویشن ہم کرتے ہیں, ہم واٹر اسٹافڈ کنٹری ہیں, وی ڈو آئی مین اٹ ڈز ناٹ سوٹ دیٹ وی گرو رائس اور شوگر کین, دوز the crops which are water intensive. A lot of water is needed for them, and importantly for rice, waterlogged irrigation we need for most of the time. تو waterlogged ہم واٹر یا فلڈ اریگیشن استعمال کرتے ہیں جو کہ ہمیں سوٹ نہیں کرتی ہیں. ہمارے پاس پانی پینے کے لیے نہیں, تو ہم فلڈ اریگیشن واٹر انٹینسو کراپس کیوں اگا رہے ہیں؟ تو اگر یہ پانی ہم بچا لیتے ہیں جو ویسٹ ہو جاتا ہے, جو ہماری ایگریکلچر میں ویسٹ ہو جاتا ہے, تو ہمارے پاس اتنا پانی بچ جائے کہ اس سے اتنی ہی پاپولیشن جو ڈبل ٹرپل بھی ہو جائے تو وہ ڈرنکنگ واٹر کے استعمال کے لیے استعمال ہو سکتا ہے, کافی ہے اس کے استعمال کے لیے. اونلی 14 ملین ایکڑ واٹر وی یوز ایز ڈومیسٹک یوز ہے ہمارا, تو اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو دس از ہاؤ اس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم پرائس لگا دیں ایگریکلچر کے اوپر, اس پانی کو صحیح پرائس دیں. مائیکل کوگل مین ایک یو این ایکسپرٹ ہے اور وہ واٹر ایکسپرٹ بھی رہا ہے. ہی ہیز ریٹن کمپلیٹ رپورٹ اپون پاکستان. انہوں نے اس لکھا ہے کہ نو اینیمی از بگر فار پاکستان, نائدر انڈیا نو اینی ادر کنٹری از بگر اے تھریٹ ٹو پاکستان ایز واٹر ڈیفیشنسی از, بیکاز پاکستان will be defeated by water deficiency. Pakistan will be a failed state, and Pakistanis do not know how much water, how much water crisis they'll face in future, and this future is not very far away. تو اس کے لیے اس نے کہا تھا کہ ایک اگر چیز پاکستانیز کریں, پراپر واٹر پرائس میکانزم, خاص طور پہ ایگریکلچرسٹ کے اوپر, اگر واٹر کی پرائس کو بڑھا دیا جائے اور ایون ڈرنکنگ واٹر کے لیے ہمارے لیے بڑھا دیا جائے, تو سارے اس کو بڑے جوڈیشیسلی استعمال کریں گے. اگر فرض کریں واٹر کے ایک ایک بوند کے اوپر ہمیں پیسے پڑیں, تو شاید سارے کے سارے ہم بڑے احتیاط سے چھوٹی چھوٹی برتنوں میں پانی لے کے استعمال کریں گے, جو ہم بہت سارا ویسٹ کر لیتے ہیں. آپ نے برش کرنا ہے تو پوری کی پوری ٹیپ کھلی ہوئی ہے, پانی کی اتنی بڑی اسٹریم نیچے جا رہی ہے, اور اتنا امپورٹنٹ پانی وہ ضائع ہو رہا ہے اور آپ برش کر رہے ہیں. اس کو کہیں گے ہم انسینسٹیوٹی. پاکستانیز ہیو شون ایپیتھی. پھر اس کے بعد ہم نہانے کے لیے بہت سارا پانی, وضو کرنے کے لیے میں نے مسجدوں میں دیکھا ہے ساری ٹیپس کھلی ہوئی ہوتی ہیں اور تھاڑے مارتا ہوا پانی نیچے گہرا ہوتا ہے, اور وہ کوئی مسواک کر رہا ہے, کوئی آہستہ آہستہ وضو کر رہا ہے, اور اتنا زیادہ پانی ہم ویسٹ کریں, وہ پانی گٹر میں جاتا ہے اور وہ ضائع ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں ایپیتھی. اگر پراپر بلز آئیں, جیسے بجلی کے بلز آتے ہیں پانی کے استعمال کے اوپر, تو میرے خیال ہے مولوی صاحب اپنی مسجد میں بیٹھ کے سب سے پہلا فتویٰ یہ لگائیں گے کہ آپ لوگوں نے برتنوں کے اندر پانی لے کر تو وضو کرنا, اور ایک چھوٹے سے برتن میں آپ کا وضو پورا ہو جاتا ہے, لیکن ٹوٹی کھول کے ایک پورے بالٹی کے برابر آپ پانی صرف ایک وضو کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو یہ کب شعور آئے گا؟ یہ شعور پاکستان میں یا تو انتہا کی ایجوکیشن جو 50 60 70 سال تک نہیں ہو سکتی, اگر آج سے ہم ٹکا کے ایجوکیشن کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں, یا پھر ان کو کچھ سزا دے کے, اور سزا سب سے بڑی کیا ہے, پیسے ان کے اوپر لگائیں کہ اتنے پیسے لگیں گے, آپ اگر پانی ضائع کرتے ہو تو آپ کو پیسے دینے پڑیں گے سارے کے. تو اگر پرائس کو بہتر, ہمارا پانی جو ہے انڈر پرائسڈ ہے, تو پرائس ریفارمز شوڈ بی انٹروڈیوسڈ ان دی کنٹری. اور واٹر ویسٹیج ہم کرتے ہیں, جنرل ایپتھی ہے, جنرل میسز, ہم لوگ بالکل انسینسٹیو ہیں, ایجوکیٹڈ لوگ بھی ضائع کر رہے ہیں, ریلیجس لوگ بھی ضائع کر رہے ہیں, اور ایون ان پڑھ یا الٹریٹ لوگ جو ان اویئر ہیں ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. تو یہ جنرل ایپتھی ہے, بالکل انسینسٹیوٹی ہے ہماری.
ایگریکلچرل ویسٹیج ہوتا ہے, واٹر انٹینسو کراپس ہیں, ان لائنڈ کینالس ہیں, دیٹ از آلسو دی ریزن فار دی ویسٹیج آف واٹر. I mean, Pakistan has started the process of lining the canals, and much of the work maybe has been completed, but unlined canals have been the reasons for the wastage of water, and not only for the wastage of fresh water but also for the wastage of the agricultural land, because unlined canals and and the water keeps on seeping through the sides, raising the water table of the surrounding agricultural areas, bringing waterlogging and salinity and rendering barrenness to that land. That means the wastage of water and the wastage of the land, agricultural land. So that is also because of unlined, absence of culture and water efficient technology. Why the agriculturist is not using agricultural water efficient technology such as sprinklers and drip irrigation? Because he does not have an incentive to use this costlier technology, because he knows that Abiana is economical for him to use the canal irrigation water. تو canal irrigation کو ترجیح دیتا ہے drip irrigation sprinklers کے اوپر. ایون گورنمنٹ نے لونز دیے ہیں سدرن پنجاب میں. ایک میرا اسٹوڈنٹ کہہ رہا تھا کہ سدرن پنجاب میں وہ گئے, ہی از ناؤ اے سی اسسٹنٹ کمشنر, تو وہ کہہ رہا تھا کہ سدرن پنجاب میں وہاں پہ گئے تو اس نے ڈرپ اریگیشن ایگریکلچرسٹ نے لگائی ہوئی تھی, لیکن اس کے باوجود وہ استعمال کر رہے تھے کینال اریگیشن. تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے آپ نے جب ڈرپ اریگیشن لگائی ہے تو کینال کا کیوں استعمال کر رہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ ڈرپ اریگیشن اس لیے لگائی ہے کیونکہ اس کے اوپر گورنمنٹ ہمیں لون دیتی ہے, اور لون لینے کے لیے ہم نے اس کو لگایا, یا گورنمنٹ سے ٹیکس میں چھوٹ لینے کے لیے لگایا, مگر چونکہ کینال اریگیشن اس سے سستی پڑتی ہے تو ہم کینال اریگیشن پہ استعمال کر رہے ہیں. تو گورنمنٹ جب اس کی پرائسز کو بڑھائے گی تو پھر یہ استعمال ہوگی واٹر ایفیشینٹ ٹیکنالوجی, جس میں واٹر ایکولی ڈسٹریبیوٹ بھی ہوتا ہے اور ایفیشینٹلی یوز بھی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہمیں جو ایسی کراپس جو کہ واٹر انٹینسو کراپس ہیں وہ نہیں اگانی چاہیے. تو اس طرح سے دس از واٹر کرائسس اینڈ ریزنس واٹر کرائسس. اب ہم اس کے بعد بات کریں گے پاکستان کی جو نیشنل پالیسی ہے, نیشنل واٹر پالیسی جو 2018 میں نواز شریف کی گورنمنٹ میں دی گئی, اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں.